بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے مکھی کو کیوں خلق کیا؟ آخر اس چھوٹی سی مخلوق میں کون سی طاقت چھپی ہوئی ہے؟ اہل بیت علیہ السلام نے اس کمزور بہترین مخلوق کے متعلق کون سے راز ظاہر کیے؟ تو اگر آپ انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، اللہ نے اس کائنات میں کئی مخلوقات خلق فرمائی ہیں، جن میں انسانوں کے ساتھ جانور اور مختلف حشرات الارض رہتے ہیں۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان چھوٹی مخلوقات جنہیں حشرات الارض کہا جاتا ہے، ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ انہیں کیوں خلق کیا گیا؟ تو آج سے 1400 سال پہلے اہل بیت علیہ السلام سے یہی سوال کیے گئے، اور اہل بیت علیہ السلام نے ان مخلوقات کی زندگیوں کے متعلق انسان کو آگاہ کیا اور ایسے پر اسرار راز ظاہر کیے جنہیں اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کی خلق کی ہوئی چھوٹی سی مخلوق یعنی مکھی کے متعلق جانیں گے، جسے عربی زبان میں ذباب اور فارسی زبان میں مگس کہا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکھیوں کی زندگی 40 رات ہوتی ہے، اور مکھیوں کی نسل میں سے جنت میں جانے والی مکھی شہد کی مکھی ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ خلیفہ منصور کا وزیر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اچانک ایک مکھی اس محفل میں داخل ہوئی جو اس کے چہرے پر بار بار بیٹھ رہی تھی، اور وزیر اسے اپنے ہاتھ سے ہٹا رہا تھا۔ جب وہ اس مکھی کے مسلسل تنگ کرنے کی وجہ سے پریشان ہو گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، یا مولا، آخر اللہ نے اس تنگ کرنے والی مخلوق کو خلق کیوں فرمایا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے اپنی اس کمزور ترین مخلوق یعنی مکھی کو اس لیے خلق کیا تاکہ اس کے ذریعے ظالم اور جابر حکمرانوں کو ذلیل کیا جائے، اور اس مخلوق کے پیدا کرنے کے پیچھے یہی راز پوشیدہ تھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا جو نہایت طاقتور تھا، جب اسے اپنی طاقت کا علم ہوا تو اس نے ناجائز طور پر لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے دل میں تکبر آ گیا۔ جب لوگ اس سے پریشان ہونے لگے تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کی شکایت کی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اسے ذلیل اور رسوا فرما۔ تو اللہ نے مکھی کو خلق کیا۔ بس جیسے ہی رات کو وہ شخص سونے لگتا تو مکھی آ کر اسے پریشان کرتی اور رات بھر اسے تنگ کرتی رہتی۔ چند دنوں بعد وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سارا ماجرا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ دیکھ، اگر تو اتنی چھوٹی مخلوق پر بھی اپنا اختیار نہیں رکھتا تو کیوں اپنی زندگی میں تکبر کرتا ہے؟ بس جیسے ہی اس نے اس بات کو سنا، فوراً تکبر سے توبہ کر لی۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی کسی انسان کے دل میں ذرا سا بھی تکبر پیدا ہوتا ہے تو اللہ مکھی کو حکم دیتا ہے کہ اس شخص کے چہرے پہ جا کے بیٹھ جائے۔ جانوروں اور حشرات الارض کے علوم پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جن میں اہل بیت علیہ السلام کی زبانی جانوروں کے حالات، ان کی زندگیاں اور ان میں چھپے ہوئے فائدے لکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ہم نے کئی مرتبہ غور کیا ہوگا کہ مکھی کھانے پر آ کے بیٹھتی ہے اور کچھ وقت کے بعد اڑ جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی اہل بیت علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اپنی روایات میں دے دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مکھی انسان کے کھانے پر نہ بیٹھے تو تم میں سے کئی لوگ جذام یعنی کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں۔ نیز ایک اور کتاب میں اسی طرح کی روایت موجود ہے۔
امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مکھیاں انسان کے کھانے پر آ کر نہ بیٹھیں تو یقیناً تم میں سے بہت سے لوگ کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں۔ ناظرین، اسی طرح کی روایات طب اہل بیت علیہ السلام میں بھی موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی چلی جائے تو اسے مکمل غوطہ دے دیا کرو، کیونکہ اس کے ایک پر میں زہر اور دوسرے پر میں شفا ہے، اس طرح تم بیماری سے بچ جاؤ گے۔ ناظرین، کتاب عجائب المخلوقات میں اللہ کی خلق کی گئی چھوٹی سی مخلوق یعنی مکھی کے متعلق بہت سی معلومات درج ہیں۔ اللہ نے اس کی آنکھوں پر پلکیں نہیں بنائی، بس اسی وجہ سے یہ ہمیشہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو صاف کرتی رہتی ہے۔ مکھی کی کئی قسمیں اس کتاب میں لکھی گئی ہیں، جن میں ایک قسم ایسی ہے کہ جب وہ کسی حیوان کے زخم پر بیٹھتی ہے تو تب تک اس زخم سے جدا نہیں ہوتی جب تک وہ حیوان مر نہیں جاتا۔ نیز اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس مخلوق کی خوراک مچھر ہوتی ہے۔ ناظرین، یقیناً اللہ تعالیٰ کی خلق کی گئی ہر مخلوق اس کا ذکر کرتی ہے اور اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے زندہ رہتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے کلام میں کئی ایک مخلوقات کی حقیقت کو ہم پر واضح کیا اور ایسے راز تعلیم فرمائے جنہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور، حشرات الارض اور دوسری مخلوقات بھی اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی اور اپنی حاجات طلب کرتی، اور اہل بیت علیہ السلام ان کی مشکلات حل فرماتے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اللہ کی ساری کائنات کے لیے امام اور خلیفہ ہیں۔ اس لیے وہ ہر مخلوق کے حالات سے باخبر ہیں اور ہر مخلوق کی زبان سے بھی واقف ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے کئی مرتبہ اپنی روایات میں جانوروں کی آوازوں کا مطلب بیان کیا ہے کہ اصل میں فلاں جانور اپنی زبان میں کیا کہتا ہے۔ ناظرین، ہم اس موضوع پر بھی ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں، جسے آپ بآسانی ہمارے چینل پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایسی کئی کتابیں موجود ہیں جن میں مختلف جانوروں کی حالات زندگی، ان کے فائدے اور ان سے پہنچنے والے نقصانات اہل بیت علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ایسی دلچسپ اور عجیب و غریب معلومات فراہم کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔